آج جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دولت اور جائیداد سے محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، ہر فرد توبہ توبہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا شیوہ بن چکا ہے جب ہم پر انفرادی یا اجتماعی آفت نازل ہوتی ہے تو ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خود غرضی کی زندگی شروع کر دیتے ہیں، نہ کسی کے کام آنا، اور بس دولت آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کمتر تصور کرنا۔ غرض کے نہ خدا سے سچی محبت نہ اس کی مخلوق سے محبت، صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرے، خدا بھی اس کو ہر عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بار سچے دل سے ہر شخص توبہ کر لے، وہ دوسروں کے کام آنے کا اپنے آپ سے وعدہ کر لے تو آفت ٹل سکتی ہے۔ یہ ایسے ایک شخص کی کہانی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی۔ خدا نے اس کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت مند زندگی عطا کی اور آج ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ اس کے والد جن کا نام رانا آصف ہے، خدا کی مخلوق کے کس طرح کام آ رہے ہیں، اس کہانی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کے لیے کراچی گیا۔ وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا، جس کی چند ماہ سے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور تھی۔ رات کو کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، باہر ایک لمبی سی لائن لگی ہوئی تھی۔ خیر، ہمیں مالک دکان کے سامنے سیٹ خالی ہونے پر مل گئی۔ حالانکہ بہت زیادہ ریٹ تھے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے نہیں۔ پھر ہم نے بیرے سے پوچھا، یہ باہر لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مالک کی طرف سے ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے، یہ تو کسی کو ایک کھانا مفت نہ کھلائے۔ کافی عرصہ اسی ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا اور مالک کو رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لائن ختم ہوتی جاتی ہے مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بڑی برکت ہے اس شخص کی کمائی میں، جو بھی ہے اس دور کا درویش ہے۔ خیر، ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں سادہ سے کپڑوں میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کسی گاہک کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کی عزت و احترام سے رخصت کر کے باہر تک آیا۔ جیسے ہم ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں، میری بھی سوچ ایسی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ بھی شخص باہر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا، یہ کون آدمی ہے جس کو مالک دکان نے اتنی اہمیت دی؟ وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا، کل شادی والے گھر ملاقات کا وعدہ کر کے الطاف ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا، اور اتنے میں ایک شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا، اور پھر اختر کالونی والی بس میں سوار ہو گیا اور ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیل دی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم۔ میں نے اپنا نام بتایا کہ یہاں پر قربت میں کوئی محمود صاحب، ان کا پتہ معلوم کرنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اب صدیقی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو میرا پیچھا صدر سے کر رہے ہیں۔ بہرکیف بولے، کس قسم کی امداد درکار ہے؟ وہ مجھے ایک الماری کھول کے بولے، جس قدر ضرورت ہو رقم لے لیں۔ وہ الماری نوٹوں سے بھری تھی اور زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے، یعنی 5000 والے تھے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے میں معقول پینشن لیتا ہوں، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ساری کہانی ان کے سامنے بیان کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مندوں کی لائن میں لگ کر اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کیا۔ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے، یہ ان کا حق تھا، اور لائن میں بھی میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ مجھے بھی اس کیفیت سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند گزرتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی، اور میرے بیٹے یاسر کو ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی، اور یہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا اور اس کی مخلوق تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی اس فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا۔ میرا نام وقار احمد ہے۔ میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔
میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند تھی۔ غرض کی دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا، نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی، اور اپنے غریب رشتہ داروں سے ملنا تو درکنار، ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی، اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور میری بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں نے اور بیوی نے پورے روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان میں اور میری بیوی روزہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگے، بیٹا میرا روزہ افطار کرا سکتے ہو۔ میں عزت و احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی۔ اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آوازیں آنی بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ ہم نے روزہ افطار کیا۔ پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ عثمانی صاحب کی دعاؤں کی توفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے ہوئے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا جناب، روزہ افطار کرنے کا بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو کہا، کوئی نصیحت تو کر دیں، خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرو، جاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے یاسر کے حوالے کر دیا اور اس کوارٹر میں آ کر اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ڈیئر ویورز، آپ کو آج کا قصہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اسے سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولا کریں۔ اس سے ہمارے چینل پر آنے والے ہر نئے قصے کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے گی۔ اگلا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔